ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے علیہم ان پر سلطان، کوئی غلبہ، یعنی تو جتنا مرضی کچھ کرتا رہے لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تیرے دھکے نہیں چڑھیں گے، تو بڑے بڑے وار کرے گا، حتیٰ کہ ایسے ایسے پہاڑ ایمان والے آئیں گے کہ شیطان تھک کے ہار کے راستہ تبدیل کر لے گا۔ عمر فاروق جیسا مومن جب چل رہا ہوگا جس راستے سے تو شیطان کو مجبوراً راستہ بدلنا پڑے گا کہ اس کے اوپر بس نہیں چلے گا۔ خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ایمان والے، فقہاء، ائمہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کے پاس قرآن کی دلیل ایسی ہے، قرآن کا تدبر ایسا ہے، سنت کا فہم ایسا ہے، یقین کی دولت ایسی ہے، اللہ سے حب ایسی ہے، ان کے پاس تو آئے گا لیکن منہ کی کھائے گا، بار بار ذلیل ہوگا، تجھے بھی اتنی محنت کر کے ایسے ہی خسارہ لگے گا کہ میں نے اتنی محنت کی یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ تو جتنا بھی غلبہ لے کے آئے گا تیرا غلبہ میرے بندوں پہ نہیں چلے گا، ہاں جو تیرا بالم ہے عدت للکافرین، نکال لینا جہنم کے لیے ان کو۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی آپ کا رب بطور کا حساس، یعنی اللہ کے سامنے سارے کیس موجود ہیں، وہ خود ان کو بچا لے گا جو بچنا چاہیں گے، لیکن بچنا چاہیں گے، دین کی طلب کرو گے تو دین آئے گا، ہدایت مانگو گے تو ہدایت ملے گی، قربانی دو گے تو مطلب اس کا فائدہ ہوگا، ویسے ہی نہیں کہ آ کے منہ میں ڈال دیا جائے، پکا پکایا کھانا منو سلوا نہیں آنا ہے۔ ربکم الذی یزجی، تمہارا رب تو وہی ہے جو چلاتا ہے، لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیاں، یعنی اللہ اپنے انعام یاد کروا رہا ہے، تمہیں سمندروں میں، تمہیں خشکیوں میں سفر کون کرواتا ہے، تمہارے اوپر انعامات کون کرتا ہے، یعنی اپنے کریم رب کو بھول گئے ہو، اپنے خالق کو بھول گئے ہو، اپنے مالک کو بھول گئے ہو، اپنے رب کو بھول گئے ہو۔ اللہ مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ شیطان تمہیں مجھ سے کاٹنا چاہتا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر میرے حلالی بندے ہو، میرے ہی بندے ہو، عباد الشیطان نہیں ہو، عباد الرحمان ہو، شیطان نے تمہیں دیا کیا ہے ماں سوائے رسوائیوں کے، رحمان نے تمہیں دیا کیا نہیں ہے جو تم شیطان کے بندے بنے پھرتے ہو۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی، اس کا فضل، یعنی کتنا بڑا روزیوں کا سلسلہ اللہ نے دریاؤں کے ساتھ، مچھلیوں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ، کتنے انعامات تم اللہ کے نکالتے ہو اس پانیوں سے، کتنے کتنے سفر کرتے ہو، کتنے کتنے بیڑے لے جاتے ہو، کیا کیا معاملات تمہارے وابستہ کر دی اللہ نے حلال روزیوں کے تمہارے پانیوں کے ساتھ بھی۔ ظل من تدعون، تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اسے ایک اللہ کے، یعنی جب تم سمندر میں ہوتے ہو، دریا میں ہوتے ہو، بحری جہاز میں ہوتے ہو، کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی لات منات کام نہیں آتا، وہاں پہ کوئی بابا پیر کام نہیں آتا۔ جب نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، گہرائی ہے، ہماری کشتی ڈوبنے لگی ہے، اس وقت ہاتھ اٹھائیں گے، دل سے آواز نکلے گی تو اللہ کی خالص پکار کے لیے نکلے گی، پھر سمجھ آئے گی ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتا ہے، ڈالو کس کا واسطہ ڈالنا ہے۔ سامنے گاڑی آ رہی ہے، ٹکرانے لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے لگا، آپ پکارو کس کو پکارتے ہو؟ اب اللہ ہی نکلے گا منہ سے، اب اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم سہولتوں میں ہوتے ہو، نعمتوں میں ہوتے ہو، خوشیوں میں ہوتے ہو، گھروں میں ہوتے ہو، پھر غیروں کے واسطے وسیلے، جب موت سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے اگلے لمحے پکڑ ہو جائے گی، اگلے لمحے ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، تو تب صحیح پتہ لگتا ہے رب کس کو کہتے ہیں۔ تو جو خشکیاں، مطلب جو آپ کو پہاڑیوں میں بچا سکتا ہے، خشکیوں میں بھی وہی رب بچاتا ہے۔ ظل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں سارے جو جن کو تم پکارتے رہتے ہو، یہ بگڑی بنا دے گا، یہ مشکل کر دے گا، یہ ڈوبی تار دے گا، یہ پلہ پکڑ لے گا، یہ بچا لے گا، اس کا واسطہ وسیلہ بچا لے گا۔ تو جب تم مطلب کسی مشکل میں پھنستے ہو، وہ مشکل کے سامنے موت نظر آ رہی ہو، وہ مشکل کے غار کے پتھر تمہارے سامنے آ جائیں، اضطراری کیفیت بن جائے تمہاری،
تو پھر مطلب سارے اوپر کے کھول کھول اتر جاتے ہیں، پھر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں نے یعنی وہ ایسے سفر کرنے کے موقع ملتے، مختلف مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے حوالے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے مختلف آیات میں کہ وہ مطلب سورہ یونس میں غالباً وہ آیات، تو اس میں وہ اللہ کے نبی سے بھاگ کے چلا گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب وہ مطلب سفر میں ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگ گئے، یہ اپنے اپنوں کو پکارنے لگ گئے، لات منات کو۔ وہ کشتی کا جو مطلب چلانے والا ہے تھا، کشتی کا ملا، وہ کہنے لگا کہ ایسے موقعوں پہ ہم نے دیکھا خالص اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ نہیں کام آتے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، جو خالص دین نے خالص توحید سکھائی ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، یعنی اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ ایسے موقع پہ اللہ سنتا ہے، اور ہم جب خوشیوں میں ادھر دوسروں کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز ڈالتے ہیں، تو پھر مطلب اس کا مطلب یہ تو مشکل تو اب ہمارے اوپر آئی ہے۔ تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آج میرے رب نے بچا لیا تو پھر ہماری جنگ کس بات کی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کشتی کو بچایا، اکرمہ بن ابو جہل نے آ کے کلمہ پڑھا۔ ایسے سمجھ آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے۔